اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سارے فرشتوں اور جناتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے چلتے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ ابلیس کو جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ رہا کرتی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کرے جس سے آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا، بہت جلد تمہیں اور آدم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے میں خود کو ایک موتی کی شکل میں بدل سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے خود کو ایک موتی کی شکل میں بدل دیا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا اور وہ حوا علیہ السلام کو ورگلانے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا، اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس آخرکار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ پھر حوا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیش میں جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں حوا اور سیدنا آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا اور کون سی مخلوق آباد تھی اور دنیا کیسے وجود میں آئی تھی اور جنت آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ یہ سب تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستوں، جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اس گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے۔ اگر گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور اب بات کرتے ہیں مور کی، تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ جس طرح اماں حوا ابلیس کے فریب میں مگن ہو کر گندم کا پھل کھا بیٹھی تھیں، جب آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا؟ اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستوں، یہ معلوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کریں تفاسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے، جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا پیدا فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر
طرح طرح کے پھل پھول پیڑ پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی یہ کائنات موجود تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جب آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا اور پھر ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔ دوستوں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تب اللہ پاک کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ بھی نہ تھا، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دھواں ہی دھواں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی ہے، وہ واحد ہے جسے اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمان کو، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی پوشیدہ ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم میں دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور بہتر حکمتوں والا ہے۔